سر ان کے بارے میں ایک بات جو بہت کہی جاتی ہے وہ یہ کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو شوق ہے، ذوق ہے سوال کرنے کا، کریدنے کا، ایکسپلور کرنے کا، لیکن آپ یہ روش لوگوں کو سکھا کر ان کو دین سے بیزار کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ تحقیق کے میدان میں آتے ہیں تو وہ تحقیق آپ کے مسلک تک نہیں رکتی، پھر آپ اس سے بڑھ کر آگے مذہب پر بھی سوال کرتے ہیں۔ تو جو ان کے ناقدین ہیں ان کا ایک بڑا الزام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک ایسا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جس سے وہ پہلے اپنے اپنے مسلک سے بیزار ہوں گے اور نتیجتاً وہ پھر دین یا مذہب سے بھی بیزار ہو جائیں گے۔ نہیں، ان کا کوئی کام اس طرح کا نہیں ہے، یہ ڈیفیٹزم ہے مخالفین کا، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں ازرو دین، میرا دین اسلام ہے، تسنن نہیں۔ ان کا دین اسلام ہے، تشیع نہیں۔ اب لیکن ایک تسنن میری ضمنی آئیڈینٹیٹیز میں آ گیا، تشیع ان کی ضمنی آئیڈینٹیٹیز میں آ گیا، تو اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ضمنی آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، جو تمہارے اندر ایک مشترک عنصر موجود ہے بہت اعلیٰ سطح پر، اس کو نظر انداز کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تمہیں تھام رہا ہے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی گود میں دونوں جانے سے منکر ہو، اور بس ایک دوسرے پہ تلوار کھینچے رہنے میں تمہاری دلچسپی ہے۔ تو یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ یہ جا کے سنی کو کہتے ہیں کہ دین اختیار کرو، شیعہ کو کہتے ہیں دین کو فوقیت دو۔ تو آپ ذرا سا ان کے کاموں پہ غور کیجئے، تو کوئی کام ایسا ہے کہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہو عقیدہ توحید پر؟ انہوں نے کوئی کسی ملحد سے بات کرتے ہوئے اس کے استدلال سے ادنا سی ہم آہنگی بھی ظاہر کی ہو؟ ملحدوں سے جو یہ بات کرتے ہیں وہ انہیں ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ آپ ان کی دیکھیے گا تو ملحدوں سے یہ باقاعدہ ایک انسیڈ اور ان ایکسپریسڈ پوزیشن لے کے بات کرتے ہیں، کہ وہ کارل مارکس علیہ السلام کہہ کے شروع کرتے ہیں اور پھر کارل مارکس کے وہ بودا پن جیسے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کہنے وہ ٹھیک ہے، وہ شنکراچاریہ کو اگر کوئی دعائیہ کلمہ کہہ رہا ہے تو اگر آپ اس پر الجھ رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے، تو آپ سب سے زیادہ رحمت سے محروم ہیں۔ تو وہ سب نہیں، ہمارا مذہبی ذہن بہت سیکٹیرین ہو چکا ہے، اب وحدت دینی کا کوئی تصور نہ ہمارے جذبات میں ہے، نہ عمل میں ہے، نہ عالیاز میں۔